نزل الملائکہ، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح وحی دے کر، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، کہ انذروا کہ تم خبردار کرو یعنی لوگوں کو، انہ اس بات سے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا انا مگر میں ہی، فاتقون پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، والارض زمین کو، بالحق ٹھیک ٹھیک مصلحت کے ساتھ، تعالی اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، عما ان چیزوں سے، یشرکون جو وہ کافر مشرک شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ نطفہ سے، فَإِذَا هُوَ پس اچانک وہ انسان ہو گیا، خصیم جھگڑا کرنے والا، مبین کھلم کھلا، والانعام اور جانوروں کو، چوپاؤں کو، خلقہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا ان جانوروں میں، دفء سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، ومنافع اور کئی سارے منافع ہیں، ومنہا اور ان جانوروں میں سے بعض جانور ایسے ہیں، تأکلون تم ان کو کھاتے ہو یعنی ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فیہا ان جانوروں میں، جمال شان و شوکت ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے، حین جب، تریحون تم شام کو چرا کر واپس لے آتے ہو، وحین اور جب، تسرحون صبح کو ان جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، وتحمل اثقالکم اور وہ جانور اٹھا کر لے جاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو، تمہارے سامان کو، الی بلد اس شہر کی طرف، لم تکونوا بالغیہ کہ تم اس شہر تک نہیں پہنچ سکتے ہو، الا مگر، بشق الانفس اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر، ان بے شک، ربکم تمہارا پروردگار، لرؤوف البتہ نہایت شفیق ہے، رحیم بہت مہربان ہے، والخیل والبغال اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور دراز گوش یعنی گدھے، لترکبوہا تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ اور وہ زینت بھی ہیں، ویخلق اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا، ما لا تعلمون ان سواریوں کو بھی جنہیں تم ابھی تک نہیں جانتے ہو، وعلی اللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، قصد السبیل سیدھا راستہ، ومنہا اور بعض راستے، جائر ٹیڑھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک آدمی کو نہیں پہنچا سکتے، جیسے یہودیت کا راستہ، عیسائیت کا راستہ، مجوسیت کا راستہ، ولو شاء اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لہداکم تو ہدایت کر دیتا تم کو، اجمعین سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمجھانے کے لیے ایک نظام بنایا، اور وہ نظام اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، انبیاء نے آ کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچائے۔ ینزل الملائکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی کافی سارے فرشتے ہوتے تھے، آگے بھی پیچھے بھی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جب قرآن پاک اترتا تھا تو نہ آگے سے باطل آ سکتا تھا نہ پیچھے سے، یعنی کوئی شیطان، کوئی جن قرآن پاک کی وحی کے وقت قریب نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی معاونین بھی ہوتے تھے، محافظین فرشتے بھی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ یہ وحی کو نازل فرمایا۔ بالروح روح کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، من امرہ اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے اللہ وحی نازل فرماتا ہے، علی من یشاء اپنے بندوں پر، وہ بندے اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں، رسل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس کو نبی کے لیے منتخب کرنا ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کوئی آدمی اپنی طاقت سے اپنی عبادت کے زور پر اس کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا تھی۔ اور اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب نبوت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے انذروا، وہ وہی کیا ہوتی تھی کہ تم خبردار کرو لوگوں کو، اہل کفار کو، کافروں کو، اس بات سے لا الہ اے لا معبودہ، کوئی معبود نہیں ہے الا انا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے میرے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاتقون، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، ٹھیک ٹھیک، مصلحت کے ساتھ۔ آسمان کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا یہ بیکار نہیں ہے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس میں انسانوں کو بسایا، زمین کے اندر بھی، آسمان کے اندر بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ اور پھر انسانوں کو بسایا تو انسانوں کو بھی بیکار نہیں بسایا، بلکہ میرا اور آپ کا ہر لمحہ امتحان چل رہا ہے، ہم امتحان کے اوقات سے گزر رہے ہیں، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہمارا امتحان کے اندر جی چل رہا ہے، یہ ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو، آدمی غور کرے آسمان کے اندر، زمین کے اندر، کیا اللہ تعالیٰ جیسا کوئی آسمان بنا سکتا ہے، کوئی زمین بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو جب کوئی نہیں بنا سکتا تو پھر اسی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ تعالی عما یشرکون، اے کافرو، اے مشرکو، تم ان بتوں کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان کا خدا سے کیا واسطہ؟ اللہ تو عظیم الشان ذات ہے، اس کی ذات، اس کی شان بہت اونچی ہے، وہ بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن سے تم شریک ٹھہراتے ہو، ان کی کیا اوقات ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ خود کمزور ہیں، یہ خود کمزور، اور ان کی عبادت کرنے والے بھی کمزور ہیں۔ بتوں کے اندر کیا ہے؟ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ خود تمہارے ہاتھوں کے جی تراشے ہوئے ہیں، خود تم ان کو بناتے ہو، انہیں تم خدائی کے ساتھ شریک تم نے ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ تعالی عما یشرکون، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو جی ذرا اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ خلق الانسان من نطفہ، اے انسان ذرا تو اپنی اصل کو دیکھ، اپنے مبدا کو دیکھ، تیری اصل کیا تھی، تیرا مبدا کیا تھا؟ ایک نطفہ تھا، نطفہ کہا جاتا ہے جو ایک مرتبہ ٹپکایا جائے، منی کا ایک نطفہ تھا جس میں نہ حس تھی، نہ حرکت تھا، نہ شعور تھی، نہ سمجھ تھی، نہ عقل تھی، نہ سوچ تھی، نہ خوبصورتی تھی، نہ ہی وہ اپنے ارادے سے جی کچھ کر سکتا تھا، اور نہ ہی وہ جھگڑا کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ناپاک قطرے کو کیا عظیم الشان شکل عطا فرما دی، خوبصورتی عطا فرمائی۔ اب وہی ناپاک قطرہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا خوبصورت قوت گویائی عطا فرمائی، اعلیٰ درجے کے اس کے قوا اس کو عطا فرمائے، ذہانت عطا فرمائے۔ اب یہی انسان کیسے لیکچر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ اب اس انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انسان ذرا اپنی تخلیق کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، انسان مارا جائے کس قدر وہ ناشکرا ہو گیا ہے، ذرا وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، من نطفہ، نطفے سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی اصل کو پہچاننا چاہیے، اپنی تخلیق کو پہچاننا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود عطا کیا۔ اب جب یہ انسان کو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا، اب انسان جھگڑنے لگا، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچا خالق کے متعلق بھی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔
حالانکہ اس انسان کو پیدا کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لیکن یہ خالق کے متعلق بھی جھگڑا کرنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، بس اچانک وہ جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ جھگڑا کیا کرتا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ مثالیں کیا بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی تخلیق کو دیکھنا چاہیے، اپنے مبدأ کو دیکھنا چاہیے۔ ہم ایک ناپاک نطفہ تھے، ناپاک قطرہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا خوبصورت بنایا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، قادر، وہ ذات قادر ہے علی اعادتہ ثانیا، دوبارہ بھی اس کو زندہ کرنے پر۔ اس لیے کبھی بھی اس کا انکار نہ کرنا۔ یہی تو کافر لوگ، مشرک لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب تک وحی سے ہم تعلیمات حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں سیدھا راستہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصل کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی توحید پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔